جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ تفرد به احمد وقد ثبت بھی صحیح ہے نبی موسیٰ قال ولا ادلک علی کنز من کنوز الجنت لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ، بڑا عظیم کلمہ ہے، بس شرط یہ ہے کہ آدمی یقین کے ساتھ پڑھے۔ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا مال لے کے باہر جنگل میں گیا تھا تو دشمنوں نے اس کو پکڑ لیا، وہ سارا مال بھی لے گئے اور میرے بیٹے کو بھی قید کر کے لے گئے۔ آپ مہربانی فرمائیں، دعا فرمائیں، میرا بیٹا کسی طرح واپس آ جائے، مال تو چلو اللہ پھر اور مل جائے گا۔ حضور نے فرمایا تم بس یہی کلمہ پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بعض روایات میں پورا بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ منہ الا الیہ۔ اسی طرح بعض روایات میں بھی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک۔ تو بہرحال جو بھی جس کو آتا ہے، جس کے لیے جو بھی آسان ہو، اگر وہ یقین کامل کے ساتھ پڑھے۔ اس صحابی نے پڑھنا شروع کیا، چند راتیں گزری کہ آدھی رات کو دروازہ کھٹکا، وہ بیچارہ گھبرا کے باہر گیا، دیکھا تو آگے اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ او ماشاءاللہ، پھر باپ کو کتنا خوشی ہوگی جس کا گم شدہ بیٹا واپس آ جائے۔ آج ان سے پوچھے نا جن کے بیٹوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، گم کر دیا جاتا ہے، بتانے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں کہ تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ حالانکہ یہ عجیب دنیا کا قانون بھی، کوئی قاتل ہے، کوئی ڈاکو ہے، مجرم ہے، جرم بتاؤ، یہ تو بتاؤ نا کہ بندہ کہاں ہے۔ بہرحال جب اس نے دیکھا بڑا خوش، اس نے کہا ابا جان سے میں اکیلا نہیں آیا، میں دشمنوں کا 40 اونٹ بھی بھگا کے لے آیا۔ وہ تو میرے 4 اونٹ پکڑ گئے تھے، میں ان کا 40 اونٹوں کا پورا ایک ریوڑ لے آیا۔ تو بڑے خوش ہوئے، اس نے مال کو بھی بند کیا۔ صبح ان کو لے کے حضور پاک کی خدمت میں پہنچا کہ آقا آپ نے جو فرمایا تھا میں نے پڑھا ہے، یہ تو ان کے 40 اونٹ بھی لے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مال غنیمت ہے، کافروں کا مال ہے، کوئی بات نہیں، کھاؤ پیو، مزے کرو، عیش کرو۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے، لیکن مصیبت یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ایک تو یقین نہیں ہوتا۔ 2 دن پڑھا، 3 او یار مولوی صاحب نے وظیفہ بتایا تھا، پڑھا تو ہے، فائدہ تو کوئی نہیں ہوا۔ بھئی اللہ کی مرضی پر ہوتا ہے۔ اللہ انبیاء کی بھی سالوں کے بعد دعا سنتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، یوسف علیہ السلام 7 سال کے بچے تھے جب بچھڑے ہیں ابے سے، پھر ملے کب ہیں؟ جب بادشاہ بن گئے تھے، 60 سال کی عمر ہو گئی۔ تو اتنا عرصہ والد حضرت یعقوب روتے رہے، اسفا علی یوسف، اور مانگنے والا بھی پیغمبر، جدا ہونے والا بھی پیغمبر، رونے والا بھی اللہ کا نبی ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، وہ جلدی سن لیں، دیر سے سن لیں، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ فائدہ نہ ہو، ہر حال میں فائدہ ہو۔ جو تم چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ اور کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ اس لیے بالکل پورے یقین اور ایقان کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی قید ہے یا مشکل ہے یا مصیبت ہے تو کم از کم 1000 دفعہ یہ کلمہ مبارک پڑھا جائے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجا ولا منجا منک الا الیک۔ وقال الامام احمد بن بکیر بن عیسیٰ قال ابو عوان ابی بلغنا ابو المیمون قال قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لی رسول اللہ یا ابا ہریرہ الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ تحت العرش۔ اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جنت کے خزانے، اور خزانہ بھی وہ جو عرش کے نیچے ہے۔ قال قلت فداک ابی و امی، میں نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ آپ کو قربان ضرور بتلائیں۔ آپ نے فرمایا ان تقول لا قوت الا باللہ قال واسمنوا قال اللہ وسلم عبدی واستسلم
جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اچھا میرے بندے نے مان بھی لیا اور اپنے آپ کو میرے حوالے کر دیا، کیونکہ میرے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ عالم۔